ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الصلوات پڑھ دیں محمد و خدا بند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ہمارے ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. نہایت مختصر سی گزارشات اسی تسلسل میں جو میں عرض کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خداوند متعال کی عبادت، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی کارہائے عبادی ہیں، جتنے بھی عبادت والے کام ہیں، یہ مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ پڑھنا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی کام جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے، کار عبادی ہے، جس کے لیے قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے، یہ سارے اپنا رنگ ان کا بدل جاتا ہے اور ان کا رنگ خدائی ہو جاتا ہے، یا بہرحال ان میں زیادہ قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہماری نیت محبت والی ہو، محب والی ہو. ہم ایسے نہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے بس اسے ادا کرنا ہے، نہیں، عاشقوں والی کیفیت میں انسان ہو، مجلس پڑھ رہا ہو، سن رہا ہو، عاشقوں والی کیفیت میں ہو، نوحہ پڑھ رہا ہو، ماتم کر رہا ہو، عاشقوں، نماز پڑھ رہا ہو، عاشقوں والی کیفیت میں ہو. کہ میں نے شاید یہاں عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے میں نے خود سنا کہ انہوں نے ایک قرآن پڑھا کرتے تھے فجر کے بعد، تو ایک دن انہوں نے قرآن پڑھا لیکن بہرحال تھکے ہوئے تھے، اس کیفیت میں نہیں پڑھا، تو جس وقت درس کے لیے گئے تو درس کے قریب باہر آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوئی. یہ میں نے خود ان سے سنا. انہوں نے کہا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، عاشقان بے خونید، یعنی قرآن بھی اگر آپ نے پڑھنا ہو تو عاشقوں کی طرح سے پڑھیے، مجبوری میں نہ پڑھیے. مجبوری میں جب ہم لوگ عبادتیں انجام دیتے ہیں تو بہرحال ان کی وہ تاثیر شاید نہ ہوتی ہو جو محبت اور عشق میں پڑھی جاتی ہے اس کی. مجلس آپ دیکھ لیجئے، اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں شوق سے، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں اگر شوق سے اور محبت میں، تو ایک اور چیز ہوگی. اگر میری یہ نیت نہ ہو تو بہرحال ایک اور چیز ہوگی. سب عبادتیں اسی طرح سے ہیں. تو خداوند متعال سے جہاں ہم دوسری نعمتیں مانگتے ہیں، وہاں پر ہمیں خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ اسی محبت کو مانگنا چاہیے. اسی لیے آغا قاضی طباطبائی کیا کہتے تھے دعائے قنوت میں پڑھیے، کیا پڑھیے کہ اللہم ارزقنی حب ما تحب وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني الى حبك واجعل حبك احب الاشیاء الینا. یعنی خدایا مجھے اپنی محبت دے، اس چیز کی محبت دے جو تجھے اچھی لگتی ہے، ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں،
اس چیز کی محبت مجھے دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اور اپنی محبت کو میرے لیے سب سے زیادہ اہم قرار دے دے۔ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْنَا، خدایا اپنی محبت کو میرے لیے سب سے زیادہ اہم بنا دے۔ لہذا نہایت اہم ہے۔ دیکھیے ایک جملہ شہید بہشتی کا، میرے خیال میں یہ جملہ انسان کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، یعنی نہایت اہم جملہ ہے۔ ہم لوگ جو ہمارا مذہب ہے اور ہمارا دین ہے، یہ اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آج کی مجلس شاید روٹین سے ہٹ کے ہو تھوڑی سی، اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں۔ کون سی؟ ایک عقلانیت اور دوسرا محبت۔ بعض علماء نے فرمایا، شاید روایت سے استفادہ کیا، من لا عقل لہ لا دین لہ، دین عقل کے بغیر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین میں عقلانیت نہیں ہے، نہیں، قرآن کتنی جگہوں پر کہہ رہا ہے افلا یعقلون افلا تعقلون، اس طرح کی عبارتیں استعمال ہیں۔ قرآن کو، حقیقت قرآن کو خدا نے ہمارے لیے انہی الفاظ کی شکل میں ڈھالا، کیوں؟ تاکہ ہم لوگ تعقل کریں۔ بہرحال دین کا کام یہ، دین میں عقلانیت ہے، عقلانیت کے بغیر نہیں ہے، یعنی میں سوچے سمجھے بغیر نہیں، سوچے سمجھے بغیر عبادت وہ فائدہ نہیں دیتی ہے۔ سوچ کے سمجھ کے عبادت کی، خود کی وہ جو کام انجام دے رہے ہوں اس کی معرفت ہونی چاہیے، جس کے لیے انجام دے رہے ہوں اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ بہرحال تعقل ایک چیز ہے، لیکن یاد رکھیے گا، میں بار بار دہراتا رہا ہوں کہ خالی تعقل کافی نہیں ہے۔ ہم چیزوں کو سمجھ لیں، یہ ہمیں اچھا نہیں بناتا۔ چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں عملی حیثیت سے اور وجودی حیثیت سے وہ جو اعلیٰ صفات ہیں انہیں حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ فقط چیزوں کو سمجھنا نہیں کہا گیا ہے، لیکن تعقل ایک اہم چیز ہے۔ وہ جو دوسری چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ وجودی اعتبار سے حاصل کرنا، وہ کون سا عنصر ہے؟ اسے شاید ہمارے مذہب میں محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ عقلانیت بھی رکھتے ہوں اور محبت بھی رکھتے ہوں۔ محبت علماء نے تعریف کی، یعنی ایک ایسا جذبہ جس میں آپ کا نفس کسی چیز کی طرف کھینچے، انجذاب النفس، جس بھی چیز کو آپ پسند، جس میں آپ کمال دیکھتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ممکن ہے ایک شخص ایک بری چیز کو کمال سمجھ بیٹھے، اور پھر چونکہ وہ اس کا رتبہ چھوٹا ہے، اس کا نفس بہرحال پست ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کی طرف رغبت حاصل کرے گا، اس کی محبت کا شکار ہوگا۔ نہیں، فطرت سلیمہ جتنی پاک ہوتی جائے گی، وہ اعلیٰ انسانی اقدار سے محبت کرے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کی طرف کھنچے گی، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو وہ جملہ جو میں کہہ رہا تھا کہ شہید بہشتی کا ہے اور سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، وہ یہ کہ خدا نے دین کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمیں انسان عاقل بنا دے، فقط ہم چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں، اس لیے نہیں خدا نے دین کو بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ بشر کو انسان عاقل عاشق میں تبدیل کرے۔ خالی عاقل ہونا کافی نہیں ہے۔ عزاداری کو دیکھیے، اس میں عقلانیت بھی ہے اور عشق و محبت بھی ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک عنصر کو نکال دیں، ضربہ کھائیں گے۔ عزاداری سے عقلانیت کو نکال دیں تب بھی ضربہ کھائیں گے، عزاداری سے عشق و محبت کو نکال دیں تب بھی اسی طرح، باقی عبادات بھی اسی طرح۔ مثلا نماز، اس سے عقلانیت کو نکال دیں تب بھی درست نہیں ہے، اور اس سے عشق و محبت کو نکال دیں تب بھی درست نہیں ہے۔ تو ساری عبادات میں آپ دیکھیں گے دین کے، مثلا فرض کریں دوسروں سے اچھا برتاؤ، محلے داروں سے اچھا برتاؤ، ماں باپ کی خدمت، آپ اس میں عقلانیت بھی ہونی چاہیے اور عشق بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو شوق ہو کہ میں یہ اچھا کام کروں، ایسا نہیں کہ مجبوری میں انسان ایک اچھا کام کر رہا ہو۔ بہرحال ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہم لوگ اسی سنتی طریقے سے عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں۔ ہاں کوشش ہم یہ، عقلانیت کہاں ہے؟ عقلانیت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسی عزاداری کو نقصان ہوتا ہو، اسلام کو نقصان ہوتا ہو، ایسے کام نہ کریں ہم لوگ۔ درست ہے، عقلانیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام خمینی کیا کہتے تھے کہ وہ جو سنتی روش ہے ہماری عزاداری کی، وہ جاری و ساری رہنی چاہیے، اسی سنتی۔ بہرحال ان لوگوں نے سوچ کے، ایسا نہیں تھا ہمارے
آبا و اجداد بالکل سوچے سمجھے بغیر عزاداری کرتے تھے، سوچ کے سمجھ کے بہرحال عزاداری کیا کرتے تھے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو انسان کو کہا کہ آپ فقط عاقل نہ بنیے، عاقل عاشق بنیے۔ اٹھا کے دیکھیے مناجات محبین کیا کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں الہی منزل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من کا بدلا، خدا وہ کون ہے جو تیری محبت کو چکھ لے اور تیرے علاوہ کسی اور کو طلب کرے، یا وہ جو تیرے ساتھ بیٹھنا اس انس کو، تیرے انس کو، تیری قربت کے انس کو چکھ لے اور پھر وہ چاہے کہ تیرے علاوہ کہیں اور جا کے بیٹھ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی چیز ہے محبت۔ لیکن ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، بہرحال یہ محبت کم و زیادہ ہوتی ہے، جس کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ پھر وہ بہرحال دین کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اگر محبت ضعیف ہو تو فوراً ہار جاتا ہے۔ مثلاً ایک طرف وہ دعویٰ کرے گا محبت کا اہل بیت علیہ السلام سے، خدا سے، دعوے میں سچا بھی ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوگا، نہیں، سچا ہوگا، لیکن چونکہ ضعیف درجے کی ہوگی، جیسے ہی گناہ کی اسے بہرحال موقع ملے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ گناہ میں مشغول ہو جائے گا۔ تو میں انکار نہیں کر سکتا کہ اسے محبت نہیں تھی، محبت تھی لیکن ضعیف تھی، وہ ضعیف محبت نہیں روک سکی۔ لیکن اگر محبت طاقتور ہوتی تو کیا ہوتا، پھر یہ رک جاتا، پھر وہ کام نہ کرتا جو محبوب کو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے کہ محبت میں انسان کیا سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان سے فاصلے ختم ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ محب محبوب جیسی سیرت اپنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے پتہ چلے محبوب کو فلاں لباس اچھا لگتا ہے، اسے بھی وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، فلاں غذا اچھی لگتی ہے، اسے بھی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ایک غذا انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن چونکہ انہیں پتہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھائی ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ ضرور کھائی، یعنی رسول نے کھائی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ حد اقل ضرور کھائی، اس لیے کہ رسول سے محبت کرتے تھے، چاہے اچھی نہ بھی لگ رہی ہو، چاہے اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن رسول سے محبت تھی۔ روایت میں ہے کہ ہم اپنے مومن کو اگر کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، امام نے فرمایا دیکھیے عجیب ہے، وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے مومن ہے، اس کے اگر ہم کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تب بھی ہمارا دامن چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ایک جگہ پر ہے، اگر ہم اس کی تلوار سے ناک کاٹ دیں، اگر کسی کی ناک کٹی ہوئی ہو تو باہر نہیں نکل سکتا، اب وہ چہرہ کیسے دکھائے گا؟ فرمایا اگر کاٹ دیں تب بھی وہ ہمارے در سے نہیں جائے گا، اور جو منافق ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اسے ساری دنیا جمع کر کے دے دیں پھر بھی ہمارے در پہ نہیں آئے گا۔ تو محبت میں کیا ہوتا ہے، انسان کچھ لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، وہ اس چیز میں، اس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو اچھا کیا لگتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے محبوب سے کچھ لینا ہے، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب کیسے راضی۔ زیادہ سے زیادہ جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، بعض علماء نے کہا وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ جس طرح سے میں محبوب سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے کرتا ہے یا نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی بھی علامتیں ہیں، کیسے پتہ چلے کہ محبوب ہم سے محبت کرتا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، جا بجا لکھا ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب المحسنین احب اللہ من احب حسینہ، جو بھی توبہ کرے گا خدا اسے محبوب رکھتا ہے، جو بھی احسان کرتا ہے دوسروں پہ خدا اسے محبوب، جو حسین کو دوست رکھتا ہو، محبت کرتا ہو، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں اس چیز کی کہ ہمارا محبوب ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن سوال، ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں جو خدا سے محبت کرتا ہوں یہ زیادہ اہم ہے یا خدا مجھ سے محبت کرے یہ زیادہ اہم ہے؟ کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ جو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں تھی اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا تو۔ پہلی محبت وہ کرتا ہے، ہمارے دل میں اپنے آپ کو اپنی محبت ڈالتا ہے۔ عجیب ہے، آپ جملے اٹھا کے دیکھیے اس کے دعائے افتتاح کے، تحبب الی وہو غنی عنی،
خدا وہ ہے جو اپنے آپ کو اس نے میرے لیے محبوب بنا، حالانکہ اسے میری ضرورت نہیں تھی۔ ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو محبوب بنا کے، اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں، شاید بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کی مجھے اٹریکشن کی ضرورت ہے، یہ مجھے میری طرف توجہ کرے۔ نہیں، خدا تو ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی وہ میرے سامنے کیسے آیا؟ میرے دل میں اس نے محبت۔ علماء کیا کہتے ہیں پہلی محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ میرے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے۔ جب میرے دل میں محبت آ جاتی ہے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر اس محبت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر میں ایک درجہ محبت اس کے تقاضے پورے کروں تو پھر اس کی طرف سے ایک اور درجے کی محبت آئے گی۔ وہ محبت کیا کرے گی؟ مثلا میرے دل سے ظلمتوں کو ختم کرے گی، مجھے پاک کرے گی، مجھے آگے لے کے جائے گی۔ پھر ایک اور درجے پر، پھر اس کے تقاضے پورے کروں، پھر ایک اور درجے پر، پھر اس کے تقاضے پورے کروں۔ تو زیادہ اہم علماء نے کہا کیا ہے؟ یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ آپ امام علی علیہ السلام کی دعا اٹھا کے دیکھیے، اللہم صلی علی محمد۔ امام علی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیے محمد و علی محمد۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، خدا علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تیرا بندہ ہے۔ وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، خدا میرے فخر کو اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اگلا جملہ کیا فرماتے ہیں؟ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدا تو ویسا ہے جیسا مجھے اچھا لگتا، مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے اچھا لگتا ہو۔ میں ایسا بن جاؤں کہ خدا کو اچھا لگوں۔ ہم لوگوں کے لیے کسی شادی میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں تو بن ٹھن کے جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو سنوار کے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی خدا کے سامنے اپنے آپ کو سنوارا ہے؟ میں اپنے آپ کو ایسا سنواروں، بچوں سے بھی کہہ رہے ہوتے بیٹا آپ فلاں گھر جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھیے، اچھے کپڑے پہنیے فلاں، یعنی بننا سنورنا اسے بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا اسی بچے کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ خدا کے سامنے بننا سنورنا ہے، خدا کو اچھا لگوں؟ تو شہید محسن حججی اپنی شہادت سے پہلے میسج ریکارڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے تصویریں تو پہنچ جاتی ہیں نا، مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس کے بچے کو اس کی تصویر پہنچ جائے گی، لیکن آج کل یہ موبائل سے درست کام بھی تو کیے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی آواز ریکارڈ کرائی۔ اس آواز میں کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے بیٹے کو وصیتیں کہہ رہے تھے، نصیحتیں کہہ رہے تھے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھی، کہا بیٹا کچھ ایسا کرو اپنی زندگی میں کہ تم خدا کو اچھے لگو۔ کہا اگر تم خدا کو اچھے لگے تو وہ تمہیں خرید لے گا۔ آپ جب بازار جاتے ہیں تو کون سی چیز خریدتے ہیں؟ وہ جو آپ کو اچھی لگے۔ یہ بازار لگا ہوا ہے پورے دنیا میں، اس دنیا میں بازار لگا ہوا ہے، عزاداروں کا بازار بھی لگا ہوا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کسے خریدیں گی؟ امام حسین علیہ السلام کسے خریدیں گے؟ وہ جو اچھا لگتا ہوگا۔ کہا کچھ ایسا کرو کہ اچھے لگو، تم کچھ ایسا کرو کہ اچھے لگو تو وہ تمہیں خرید لیں گے۔ قرآن میں خدا نے کیا کہا ہے؟ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا مومنین سے ان کے نفوس اور ان کے مال خریدتا ہے۔ وہ جو آپ نے مجلس میں خرچ کیا وہ اصل میں خرچ نہیں ہوا، خدا نے خریدا ہے، وہ اصل میں خدا نے خریدا ہے۔ کہا خدا مومنین سے ان کے نفوس اور ان کی وہ جو آپ نے تھکاوٹ حاصل کی تھی، مجلسوں میں جا رہے تھے، ماتم میں جا رہے تھے، تھک رہے تھے نا، جان بہرحال مار رہے تھے، تھکاوٹ برداشت کر رہے تھے، وہ ایسے ہی نہیں تھکے ہیں، وہ خدا نے خریدا ہے انشاءاللہ۔ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، یا وہ لوگ جو دفاع کے لیے جاتے ہیں مذہب اور دین کے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا خریدتا ہے مومنین سے
ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں ہم سے یہ خریدے گا اور جنت دے گا۔ ذرا سوچ کے بتائیے کیا خرید رہا ہے؟ خدا کیا خرید رہا ہے؟ وہ جان اور وہ مال جو خود اسی نے دی تھی۔ کیسا پاک پروردگار ہے ہمارا، ہم سے وہ خرید رہا ہے جس کا وہ خود مالک ہے، جو دی ہی اس نے تھی وہ ہم سے خرید رہا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نہایت کرم چاہیے، کرم لامتناہی چاہیے اس کام کے لیے کہ ہم سے وہ خرید رہا ہے جو اسی کا تھا، کسی اور نے نہیں دیا ہوا تھا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو نہایت اہم چیز ہے، نہایت اہم چیز ہے۔ ایک روایت ہے حدیث قدسی کے نام سے معروف ہے، اس میں کیا فرمایا؟ من طلبنی وجدنی، میری طلب میں نکلو تو جو بھی نکلے گا کیا کرے گا؟ مجھے پا لے گا۔ ومن وجدنی عارفنی، جس نے مجھے پایا وہ میری معرفت حاصل کرے گا۔ ومن عارفنی، اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں، غلطی نہ کر رہا ہوں، بھول نہ رہا ہوں، ومن عارفنی احبنی، جو میری معرفت حاصل کرے گا پھر اگلے مرحلے پر جائے گا۔ اس کا مطلب معرفت ضروری ہے، عقلانیت ضروری ہے۔ ومن عارفنی احبنی، جو میری معرفت حاصل کرے گا پھر وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی عاشقنی، جو مجھ سے محبت کرے گا اگلے مرحلے پر جائے گا، عشق کے مرحلے پر۔ ومن عاشقنی عشقتہ، جو مجھ سے عشق کرے گا میں اس سے عشق کروں گا، شدت کی محبت۔ ومن عاشقتہ قتلتہ، میں جس سے عشق کروں گا اسے کیا کروں گا؟ قتلتہ، میں اس کا قتل کروں گا۔ توجہ کیجئے، توجہ، میں اس کا قتل کروں گا کہ بعض علماء نے مطلب یہ بیان کیا کہ پھر وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ بعض نے کہا نہیں، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شہادت کے مرتبے پر اس کا قتل کر دے گا، اسے قتل کر دے گا، اسے مار دے گا۔ کہا نہیں، جب انسان مرتا ہے، قتل ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے ٹوٹتا ہے نا۔ خدا کہہ رہا ہے جب تم میرے عشق میں گرفتار ہوئے اور میں نے تم سے عشق کیا، تمہیں اس دنیا سے کاٹ دوں گا۔ یعنی اسی دنیا میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے کٹ جائے گا یعنی پہاڑوں میں کہیں جا کے زندگی گزارے گا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے پہلے ہر کام اپنے لیے کرتا تھا، اب صرف میرے لیے کرے گا۔ یعنی بچے پالے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یعنی بچے پالے گا، پہلے بغیر کسی نیت کے پالتا تھا، یہ اپنے لیے پال رہا تھا، اب میرے لیے پالے گا۔ کمائی کرے گا، پہلے اپنے لیے کرتا تھا، اب میرے لیے کرے گا۔ اس کا ہر رنگ، اس کا ہر کام خدائی ہو جائے گا، خدا کا رنگ آ جائے گا ہر کام پہ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ، اور کون سا رنگ ہے جو خدا کے رنگ سے بہتر ہو؟ تو فرمایا ومن عشقتہ قتلتہ، آگے سنیے، جس سے میں عشق کرتا ہوں اسے قتل کرتا ہوں، یعنی انقطاع کی منزل پر۔ انقطاع کی منزل معمولی منزل نہیں ہے، قرآن میں آیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، خداوند متعال سے اس طرح جڑو کہ ہر چیز سے منقطع ہو جاؤ۔ میں نے مطلب سمجھا دیا، منقطع ہونے کا مطلب نہیں پہاڑوں میں چلے جاؤ، یعنی یہ کہ خدائی رنگ آ جائے، ہر کام خدا کی طرف سے۔ وہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے، بطول، اس کا بھی شاید یہ دقیق تر مطلب ہو۔ بعض لوگوں نے کہا بطول یعنی وہ شخصیت جس نے کبھی سرخی نہ دیکھی ہو، نہیں، ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ بی بی اسی دنیا میں رہتے ہوئے ذرہ برابر اس کی طرف رغبت نہیں رکھتی تھی، عبادت کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہا خدا کا پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ بی بی سے کہیے کہ مجھ سے کچھ مانگیں۔ تو بی بی نے کیا فرمایا؟ شغلنی لذت حلاوت عبادتہ یا لذت عبادتہ ان مسئلتہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں،
بیوی نے فرمایا اس کی عبادت میں جو لذت حاصل ہوتی ہے، جو مٹھاس حاصل، اس نے میرا ہر چیز سے منہ موڑ دیا ہے، اب میں اس کی عبادت میں مشغول ہوں۔ کیسی عظیم منزلت ہے۔ تو وَمَنْ عَشِقْتُهُ قَتَلْتُهُ، یعنی اسے منقطع کرتا ہوں، یعنی بطول ہونے کے مقام پر لے جاتا ہوں۔ اس جتنا مقام نہیں کوئی حاصل کر سکتا، لیکن چھوٹے درجے سے بطول بن سکتے ہیں، یعنی منقطع ہوں، اتنا انقطاع نہیں ہو سکتا ہمارا، وہ اور منزل ہے۔ تو کیا فرمایا وَمَنْ قَتَلْتُهُ، اب جس کا میں نے قتل کیا ہے، تو جب کوئی شخص قتل کر دیا جاتا ہے تو قصاص ہوتا ہے، کوئی دیت ہوتی ہے نا۔ خدا نے کہا وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَّتُهُ، جسے میں قتل کروں اس کی دیت کون دے گا؟ کہا میں اس کی دیت دوں گا۔ وَأَنَا دِيَّتُهُ، میں خود اس کی دیت ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے اپنی لقاء دے گا، اپنے سے ملاقات دے گا، اپنے سے وصل دے گا، پھر میں اس سے موصول ہو جاؤں گا، اس سے وصل ہو جاؤں گا۔ کوئی معمولی مقام ہے یہ جہاں انسان وصل کے مقام پر ہو، خداوند متعال کے ساتھ جڑا ہوا ہو؟ نہیں، پھر وہ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں رہے گا۔ یہی آپ اس میں نہیں پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں، رب قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی۔ کیا؟ رب قوّ علی خدمتک جوارحی، خدایا میرے اعضاء کو مضبوط کر دے، لیکن کس لیے؟ تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں۔ رب قوّ، طاقتور کر دے، علی خدمتک، خدا یہ مجھے طاقتور اس لیے چاہیے کہ میں تیری خدمت کر سکوں۔ رب قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی، خدایا میرے جو ارادے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں۔ واشدد علی العزیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک، خدایا مجھے سنجیدگی عطا کر، حب لی الجد فی خشیتک، تیرے خوف میں سنجیدگی سے خوف اپناؤں، ایسے نہیں زبان سے کہہ رہا ہوں۔ حب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک، خدایا میں تیری خدمت میں ہمیشہ باقی رہوں، ایسا نہیں ہو کہ ابھی خدمت میں ہوں پھر باہر نکل جاؤں خدمت سے، پھر دوبارہ خدمت میں آؤں پھر باہر نکل جاؤں، نہیں، ہمیشہ اس خدمت میں رہوں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو فرمایا کہ جب میں اسے قتل کروں گا تو علیہ دیتہ، مجھ پہ ایک دیت ہے، وَأَنَا دِيَّتُهُ، اس کو اپنے سے جوڑ لوں گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہی تو فرمایا تھا امام نے دعائے رفع میں، مَا الَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ دیکھیں کیسے مرتبط ہیں آیات و دعائیں اہل بیت علیہم السلام کی، سب ایک چیز، روایات سب ایک چیز کو بیان کر رہی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ دین میں محبت ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام ہے؟ دین نام ہی محبت کا ہے۔ بعض جگہوں پر آیا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض رکھنے کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ دشمن اعداء سے بغض اور خداوند متعال کے دوستوں سے محبت، خدا کے دوستوں سے محبت، دشمنوں سے بغض۔ ہم یزید ملعون سے شدت کا بغض رکھتے ہیں، شدت کا بغض۔ ایک میں بہرحال دیکھ رہا تھا ایک صاحب کی وہ ویڈیو، اس میں کہہ رہے تھے ہم اور وجہ سے بغض رکھتے ہیں یزید سے، امام حسین علیہ السلام اور وجہ سے رکھتے تھے۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم انہی وجوہات کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں یزید ملعون سے جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ان الحلال لا يعمل به، حلال پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، حرام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یزید ملعون دین تبدیل کر رہا تھا نا، امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اسے روکیں، دین تبدیل نہ ہونے دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، امام دین کو بچا رہے تھے، دین کو بچا رہے تھے، اس کے الگ باقی گناہ الگ ذکر کیے،
مثلا شارب الخمر تھا مثلا، اور اس میں بہت زیادہ برائیاں تھیں جو ذکر ہوئی ہیں، محرم و نامحرم کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس طرح کی بیماریاں اس کو لاحق تھیں، درست ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اس وجہ سے کہ وہ شارب الخمر تھا جنگ نہیں کر رہے تھے کہ بھئی وہ شراب پیتا اس لیے اب میں جنگ کروں اس سے. ایسی تھوڑی بات ہے. نہیں، وہ دین کو بگاڑ رہا تھا، دین کے نام پہ وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں وہ شامل کر رہا تھا. ایک وقت آتا، اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے، ایک وقت آتا جب دین کے نام پر وہ کام کیے جاتے جو دین کے منافی ہیں. یعنی جو خود وہ کیا کرتا تھا، مثلا شراب دین کے نام پہ پی جاتی، مثلا وہی نکاح محارم سے ممکن ہے مسجدوں میں ہو رہا ہوتا، کہیں اور ہو رہا ہوتا. اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو ممکن ہے آج نکاح ہو رہے ہوتے لیکن محارم آپس میں نکاح کر رہے ہوتے، دو محرم آپس میں کر، جس طرح کہ وہ بدبخت کا عادی تھا جن چیزوں کا. تو امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ اس دین کو بچایا جائے. اور چونکہ وہ دین خراب کر رہا تھا، تباہ کر رہا تھا، امام اس کے مخالف تھے. بالکل درست بات ہے یہ، اور اسی لیے ہم بھی مخالف ہیں. شیعوں میں کوئی ہے جو ان باتوں کا مخالف نہ ہو؟ شیعوں میں کوئی ہے جسے یزید کی یہ باتیں نہ معلوم ہو اور ان باتوں کی وجہ سے مخالف نہ ہو؟ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وہ دوسرا گناہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. وہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ دین کے پیکر کو قتل کیا ہے اس نے. انسانی شکل میں جو پیکر دین تھا اسے قتل کیا ہے. میرا ایک سوال ہے، کیا آپ سوچتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ یزید کی کیوں مخالف ہوئی ہوں گی؟ امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد دین کے مخالف تھے نا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وجہ سے مخالف نہیں تھے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا اس بات کو. جناب زینب مخالف تھی، اس بات پہ بھی مخالفت تھی ان کی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا. ہم کیوں نہ اس بات پہ مخالف ہوں؟ بالکل بحق مخالف ہیں ہم. رسول پاک جسے کہیں حسین منی وانا منہ، اسے کوئی قتل کر دے تو ہم کہیں کہ نہیں ابھی اس کو نہیں بیان کرنا ہے، کوئی اور چیز بیان کرنی ہے. نہیں، اس سے بڑی کون سی چیز ہے جسے بیان کرنا ہے میں نے؟ اس کے دین میں تبدیلیاں ایجاد کرنے کی خواہش، اس کے بھی ہم مخالف ہیں. تو بہرحال ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ جو بھی بات ہمارے تک آ رہی ہے بس اسے قبول کرتے چلے جائیے اور بغیر سوچے سمجھے ایک کے بعد دوسری مشکل، ایک کے بعد دوسری مصیبت آتی چلی جاتی ہے. شیعہ تو بہت برے ہیں جی، شیعوں نے ایسے کر دیا اور شیعوں نے ویسے کر دیا. اپنے ہی آپ کو ہم خود زنی کرتے رہیں کہ ہم بہت برے. نہیں، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی فائدہ مند روش نہیں ہے. اگر اصلاح بھی ہو تو انبیاء اس طرح سے اصلاح کرتے تھے کیا؟ ایسے نہیں اصلاح کی جاتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں تو خوش ہو جاؤں اگر مجھے نظر آئے بعض لوگ ممبر سے شیعوں کے کچھ فضائل بھی بیان کر دیں. شیعوں میں فقط برائیاں ہی ہیں، کوئی اچھی چیزیں بھی تو ہوں گی، ذرا وہ بھی تو بیان فرما دیں. پڑھنے والے نوحہ خان، ماتمی، ذاکرین، علماء سارے صرف برے ہی ہیں، بس میں اکیلا ٹھیک رہ گیا ہوں. نہیں، جو اچھے ہیں ذرا ان کے بھی چند نام لے دیں، ان کے بھی اچھے کام بتا دیں، اچھی باتیں بتا دیں. تو ہم لوگوں کو ذرا ہوش میں رہنا چاہیے. ہم لوگوں کو چند دنوں پہلے میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا، بہرحال دیکھ رہا تھا، وہ یہ جی کہ آپ نے اگر ووٹ ڈال دیا نا تو پتہ نہیں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کر دی ہے یا کیا. وہ فرما رہے تھے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ اس طرح سے کہ کوفے والے کہہ رہے تھے، ایک شخص آیا امام کے پاس، امام نے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے بتایا آپ نے بڑے اچھے بندے سے پوچھا ہے، وہ کوفے کے حالات سے بالکل واقف ہے، مطلع ہے، اور کوفے کے یہ حالات ہیں کہ ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اور ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. تو تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ تلواروں کی جگہ لفظ ووٹ رکھ دو. اور آج جو ہے وہ شیعہ یہ کر رہے ہیں مثلا کہ ان کے ووٹ امام کے خلاف ہیں اور ان کے دل امام کے ساتھ ہیں. یعنی اگر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ووٹ کسی عام بندے کو ڈال دیا ہے تو آپ نے مثلا امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہے. یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں؟ اگر یہ کبھی کہا جاتا ہے خدا کی ربوبیت کا انکار ہوا ہے، کبھی کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانا. اگر یہ اتنی ہی بری چیز تھی تو مراجع نے اجازت کیوں دی ہے؟ وہ جو بڑے علماء ہیں، ہمارے مذہب کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، انہوں نے اجازتیں کیوں دی ہیں پھر؟
میں تو مذہب کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں، میں ایک معمولی سے طالب علم ہوں. ہمارے مذہب کے ریپریزنٹیٹیو وہ آغا خامنائی، آغا سیستانی، یہ ہستیاں ہیں. ان لوگوں نے کیوں اجازتیں دی ہیں اگر واقعاً یہ بہت بڑا ظلم ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں. یہ فضول باتیں. خود سے تھوڑی سی عقل لڑائیں، تھوڑا سا دین کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی یہ باتیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہرحال ہم لوگوں کو بڑا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو سمجھدار ہونا چاہیے، دین کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، صحیح علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے. دیکھیں دین کیا ہے. ایسے نہیں کسی سے بھی آپ مرعوب ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں محبت سے متعلق بات کر رہا تھا. وہاں پر آپ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، اللہم صلی علی محمد. یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تھیں تو اس نے تمسخر کرنا چاہا، ملعون نے تمسخر کرنا چاہا. کیا کیا اس نے؟ بی بی سے کہا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، کیسا لگا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا کیا، کیسا کیا بھائی کے ساتھ. بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار کو بہت خوبصورت پایا ہے. اس سے بلند معرفت کا کیا درجہ ہوگا، اس سے بلند معرفت کا کیا درجہ ہوگا. کہہ رہی ہیں وما رأیت الا جمیلا، میں نے دیکھا میرا پروردگار بہت